شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ ایسے خوش ہوتے ہیں تو ایسے صحیح کہ نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب پر رحمت خدا کی چاہتا ہوں آئے، ایشور کی، آلمائٹی کی اور گاڈ کی سپریم پاور کی رحمتیں اور کرپا درشٹی آپ سب پر رہے، ہم سب پر رہے، کہیے آمین یعنی تتھاستو۔ مجھے بڑا افسوس اور شرم آتی ہے آج کے اس ماحول پہ جو ہمارے کچھ سیاستدانوں نے، کچھ نہایت ہی غلیظ لوگوں نے ہمارے ملک جنت نشان میں پیدا کر دیا۔ ہمارا ہندوستان کا بھی جنت نشان کہا جاتا ہے، یعنی سرگ کے تل کہا جاتا تھا۔ آج وہ سرگ کا تل جو ہے وہ نفرتی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، ان کی گودوں میں کھیل رہا ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اتہاس اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کبھی بھی قرون اولا سے میں نے بہت ڈیپلی اتہاس دیکھا ہے کہ دھرم کے بارے میں فسادات کبھی نہیں ہوئے۔ اس بات کو لے کے فساد اور جھگڑا ٹنٹا کبھی نہیں ہوا کہ ہم یہ ہیں اور آپ وہ ہیں اور آپ وہ ہیں فلاں والا، یعنی دھرم علیحدہ ہے۔ جیسے میں اپنے بارے میں خود عرض کر دوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں حضور سیدنا حضرت شیخ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 24واں بیٹا ہوں۔ حالانکہ میں گناہ گار بد کردار ہوں، کہاں وہ عظیم شخصیت اور کہاں میں گناہ گار، مگر بتا رہا ہوں اس لیے کہ ان کی پوری تاریخ آج تک دیکھ لیجیے، انہوں نے اگر کسی بھی ادھرمی، کسی بھی دوسرے مذہب کے خلاف اگر کوئی سختی و غصہ کرا ہو یا ناانصافی کری ہو تو شاید میں یہ مان لوں گا کہ میں جاہل ہوں۔ آج تک کا ریکارڈ حضور سیدنا جد کریم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نور اللہ تعالیٰ کیا نسبتی ہوں، میں بہت نزدیکی اولاد ہوں، 12ویں اولاد ہوں، اور حضرت سیدنا شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فتح پور سیکری والے بابا صاحب کی اولاد ہیں، وہ بھی مطلب میرے دادا ہوتے ہیں۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں شیخو پور میں، قلعہ شیخو پور، جو میرے پردادا حضرت نواب فرید فاروقی نے آباد کیا تھا، شہنشاہ جہانگیر کے نام، بچپن کے نام شیخو بابا کے نام پر شیخو پور جو قلعہ آباد کیا تھا، یہاں کا بھی اتہاس گواہ ہے اس بات کا کہ میری لائن کے کسی آدمی نے آج تک مذہبی معاملے میں کسی کی تفریق نہیں کری، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم ایک سیدھا راستہ بتاتے ہیں، اگر آپ ہماری بات سمجھتے ہیں ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش۔ یہاں پر میں آپ سے عرض کر دوں کہ میرا سب سے پہلے استاد جو تھے، یعنی میرے پریوار میں سارے ہی تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، ویل کوالیفائڈ، کوئی ایسا نہیں کہ چھوٹے موٹے انہوں نے ہائی اسکول انٹر کر لیا، سب ویل کوالیفائڈ۔ تو اور ایسے وہ کوالیفائڈ کہ میرے دادا حضور خود شیخ وحید احمد صاحب مسعود جو تھے پارلیمنٹ سیکرٹری انڈسٹریز کے، جنہوں نے سب سے پہلے بدایوں میں سب سے پہلا یونین جیک اتار کے ترنگا جھنڈا پھہرایا تھا آزادی کا، وہ انگلینڈ میں تعلیم انہوں نے حاصل کری تھی جواہر لال نہرو جی کے ساتھ۔ گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور شاستری جی ان کے بہت ہی نزدیکی دوست تھے، ایک دوسرے کے بہت مطلب نزدیک تھے۔ اور بہرحال ان باتوں سے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میرے پہلے استاد جو تھے وہ بھی اتفاق سے دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ میرے گھر میں تعلیم بے انتہا، میرے پاس تو ایک خاص مذہب کے، یعنی میرے مذہب کے، اسلام کے ماننے والے ملا مولوی بہت سے تھے اور بہت قابل تھے، مگر میری ابتدائی تعلیم جو ہوئی وہ جو منشی جی تھے، شری دت رام جی منشی جی، ان کے ذریعے ہوئی، جنہوں نے مجھے سب سے پہلے الف، چھوٹا آ اور اے سکھایا۔ ان کی خمیزہ کمر جو تھی، یعنی جھکی ہوئی کمر جو تھی، تو مجھے آج بھی یاد آتی ہے، اور میں نے یاد کرتا ہوں اچھائی کے ساتھ۔ ان کی اولاد جو بھی اگر میرے پاس کبھی آتی ہے تو میں مجھے اسے ویسی رسپیکٹ دیتا ہوں جیسے کہ اپنے استاد کو دیتا تھا، کیونکہ میرا مذہب اسلام اور ہمارے رحمت للعالمین سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ جو تمہیں ایک لفظ بتا دے وہ تمہارا استاد ہے اور اس کا احترام کرو تا حیات۔ تو منشی جی نے ہی سب سے پہلے ہمیں سبق دیا تھا الف سے اللہ کو پہچان، الف مطلب آفار، اے الف سے اللہ کو پہچان، اور بے سے بڑوں کا کہنا مان۔ بے سے بڑوں، کتاب میں تو کچھ اور تھا، الف سے انار اور بے سے بکرا، کچھ اس ٹائپ کا تھا، مگر انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان،
जैसे तौबा कर इंसान, जैसे साबित रख ईमान। गौर करिए। और इस टाइप की बहुत सी अच्छी अच्छी बात है। और एक उन्होंने वो नात एक पढ़ा करते थे कि सारे नबियों से प्यारे हमारे नबी, सारे नबियों से प्यारे हैं, कुछ इस टाइप का था, उसका मुझे याद नहीं रहा। बहरहाल, तो मेरी तालीम की इब्तिदाई यहाँ से मुंशी जी से हुई, मिस्टर दत्तराम जी से। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अच्छे मुकाम अता फरमाए, जो स्वर्ग में पहुंचाए और उनकी औलाद को बाईमान बनाए, और मुझे इस काबिल करके जो मैं उनकी औलाद की खिदमत कर सकूं। होश संभालने के बाद मैंने ये देखा कि हमारे घर में जितने भी घरेलू कर्मचारी थे उसमें 90% जो थे वो गैर मुस्लिम थे। मुझे खूब याद है गोपाल जाटव थे जो बेदा वफादारियों की बुलंदियों पे थे, और हमारे घर में उनकी पोजीशन ये थी कि मतलब बुजुर्ग थे घर के। नारायण झीमर थे, उन्हें हम चाचा के, नारायण झीमर को हम चाचा कहते थे, गोपाल को हम दादा कहा करते थे, दादाजी कहते थे। एक और थे राम बाबू थे बढ़ई, राम बाबू शर्मा। उनका एक बेटा, एक पोता जो है वो शायर है बहुत अच्छा, और एक बेटा एक पोता उनका वकील था, वो एक्सपायर हो गया। बहरहाल उन्हें भी हम दादाजी कहते थे। बहुत साहिब ईमान लोग, बहुत साहिब ईमान लोग। मेरे अपने दौर में मेरे बहुत खास थे महेंद्र जाटव, लालमन जाटव, भीमसेन जाटव, ओमकार खटीक, दरिया धोबी, मक्खू बेहतर और उसकी बीवी, छबीले बेहतर, वो तो अभी तक था, इसका पुलिस का वो भी था चौकीदार। ये सब वो लोग थे जिनके मैंने आपको नाम गिना रहा हूँ, जो बेइंतहा घर के बिल्कुल, मतलब एक हमारे घरों के मामलों में इन्हें वही दखल हासिल था, जो वही फैसले कर लेते थे ये लोग, जो हम घर का कोई मेंबर करता है। कुछ लाना है, खरीदना है तो ये लोग आगे, किसी से कोई सवाल जवाब करना है तो ये लोग आगे, कुछ देना लेना है तो ये लोग आगे, मतलब इनके जरिए से कुछ होता है। हमारी कोई प्रॉब्लम है तो ये लोग आगे, खाना पीना ये वो। हमारे यहाँ ये भी नहीं था कि इनके बर्तन रह जाऊँ, हमारे बर्तन जो हम खाते थे वो ये खाते थे। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, मेरी अपनी उम्र में, मेरे इस उम्र तक मेरे वालिदैन ने मेरे होश में, और मैंने आज भी तकरीबन 40 बच्चियों को, ऐसी बच्चियों को जिनका कोई नहीं था, पाला, और ये खास सूरत से मालूम करा कि वो किस मजहब की है। मालूम हुआ कोई ईसाई थी, तो अल्लाह का शुक्र रिकॉर्ड मौजूद है, बस्ती मौजूद है, तो हमने उनकी वहीं ईसाइयों में शादी करी। मुसलमान है, पठानों में शादी करी, उसका शुक्र और एहसान है। तो ऐसे शख्स, ऐसे लोगों के दिलों पे क्या गुजरेगी जब आप हिंदू मुसलमानी की बात करेंगे और दूसरे मजहब की बात करेंगे, जहाँ पर आप लड़ाने की बात करेंगे। आज का ज़माना जो है वो इतना गलीज हो चुका है कि हर वो शख्स आपको एक उपदेश देने के लिए तैयार है, इसका अपना कोई कुछ नहीं है, कोई नो कैरेक्टर। अभी पिछले दिनों एक नेता का वो आया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि भाई इस बात को शो करने की क्या जरूरत है, मोहब्बत तो सभी करते हैं, और करिए। इस्लाम क्या कहता है? इकरार बिल्लिसान, इकरार बिलकल्ब, यानी आप जुबान से इकरार करिए किसी बात का, किसी मोहब्बत का, किसी अच्छाई, किसी बुराई का जुबान से इकरार करिए, दिल से मानिए, फिर जुबान से इकरार करिए, यानी नुमाइश करिए। इट मीन्स नुमाइश करिए। जब जुबान से आप इकरार करेंगे तो इसका मतलब है कि नुमाइश हुई, दूसरे ने सुना। आप फरमा रहे हैं कि आप सड़कों पे आने की क्या जरूरत है, लानत, लानत, और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। गौर फरमाए। एक वो मौलाना है, हमारे बहुत उनसे घरेलू तंत्र रहे हैं और मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अगर कोई सच्ची बात कहते हैं तो उनकी मुखालफत लोग करते हैं। अरे यार क्यों, तुम अपनी बात करो ना, अपनी बात रखो, तुम अपने कैरेक्टर से ऐसा करके दिखाओ कि लोग तुमसे मुतवज्जो। और अगर दूसरे लोग अगर बदमाशी गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उसका इलाज है, उस इलाज पे डायरेक्ट आप क्यों नहीं चलते? अच्छा, ये भी मैं आज तक तय नहीं कर पाया, और आज की तारीख में तो ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है, और आप सब लोग भी मालूम करिए कि आज की मौजूदा जो पार्टी है, हमारी हुक्मरान पार्टी है, वो क्या सेकुलर पार्टी है या किसी मजहब विशेष, धर्म विशेष को वो करती है, उसे रिप्रेजेंटेट करती है? अगर उसे धर्म विशेष को रिप्रेजेंटेट करती है तो उन लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा जो उस पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी बने हुए हैं?
یہ میری چاند بالکل انڈے جیسی چکنی ہو رہی تھی. اور آپ دیکھیے میں نے پھر سے کیسٹرون تیل لگایا. اس کے بعد میں آج دیکھو آپ بال میرے کیسے ہو رہے ایک دم بہترین گھنے اور لمبے کالے. اس میں 2 میٹر تک بڑھنے کی سکتی ہے. آپ لوگ اسے لگائیے اور کنجی ٹانڈ کو بالوں میں بدلیے. جاہل بڑی بڑی داڑیوں والے چلے جاتے ہیں ٹی وی پہ چلے جاتے ہیں 5,000 روپے لیتے ہیں اور الٹا سیدھا بول کے چلے جاتے ہیں. ان کے بارے میں کیا رہا ہے؟ کیوں قوم ان کے بارے میں کیوں وہ نہیں کرتی اعتراض؟ کیوں نہیں ان کا بائی کاٹ کرتی؟ کیوں ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں مطلبی خود غرض لوگ؟ جہاں دیکھو اپنے سیاست کی گندی روٹی سیکنے کے لیے تیار. جو معاملہ ہو دین کا معاملہ ہوتا ہو دنیا کا معاملہ ہوتا ہو صحت کا معاملہ ہوتا ہو اپنی سیاسی روٹی سیکنے کے لیے آپ تیار ہیں. قوم سے کوئی مطلب نہیں ہے, مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے, دیش سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کی روٹی سیکھنا چاہیے. بڑے بڑے پدادھیکاری بنے ہوئے ہیں صاحب, اور صاحب وہ غلط ہے. وہ انہوں نے کانپور میں یہ کر دیا, انہوں نے بھدوئی میں یہ کر دیا, انہوں نے بریلی شریف میں یہ کر دیا, انہوں نے مختلف جگہوں پہ وہ مہاراشٹر میں یہ کر دیا. بدائیوں رہ گیا, بدائیوں میں بھی آگ لگا دو. کیوں بھائی؟ ایڈمنسٹریشن کون اتنا بڑا پاگل ہے جو جلوس نکالے گا اور اجازت نہیں لے گا؟ کیوں کون ہے اتنا بڑا پاگل؟ اگر ذمہ دار لوگ ہیں اور اس ٹائپ کا جلوس نکال رہے ہیں تو اجازت لے کے ہی نکالیں گے. اب آپ اجازت نہ دو, کیوں نہیں دے رہا بھائی اجازت؟ آپ اجازت دیجیے, نکالیے. اس کے بعد والی بات ہے پھر تو ہنگامہ ہو یا نہ ہو. آپ نے کہہ دیا کہ صاحب ہوئی ہے, کیوں صاحب ہم رام نومی مل کر ہی ملاتے, مل کر نہیں مناتے. ہم تو سارے ہندوؤں کے تہوار, سارے غیر مسلم تہوار, سارے عیسائیوں کے تہوار ہم مل کے مناتے ہیں. کیوں؟ ارے ہم تو بھائی مانتے ہیں کہ ہم جسے یاد کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ ایشور کا دودت ہے, اللہ کا نمائندہ ہے. تم ہندی میں یاد کرو, تم انگریزی میں یاد کرو, ہم اردو میں یاد کر رہے ہیں, ہم عربی میں یاد کر رہے ہیں. ارے وید پڑھو نا یار, قرآن شریف. تم غیر مسلم لوگوں کی تو بات چھوڑو, مسلمانوں نے جب قرآن شریف ہی نہ پڑھا, مسلمانوں کو 99% مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم مسجد میں کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھنا ہے. نماز بھی تو نمائش کی وجہ ہے, اذان بھی تو نمائش کا ہی طریقہ ہے. کیوں دے رہا ہے اذان؟ مت دو اذان. ان کمبخت بد نصیب مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ان لوگوں سے محفوظ رکھے. اور دیکھیے گا خدا نے آج تک قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس قوم کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. علامہ اقبال نے فرمایا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم یہ چاہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہی ہمارا ملک رہے, ہم سب لوگ اچھے رہیں, بھائی چارے کے ساتھ رہیں. اور قوم کی اور وہ جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں گا. میں جس کمرے میں بیٹھتا ہوں یہ بالکل گلی کے برابر ہے. اس میں یہاں پیچھے برابر گلی ہے, بالکل 3 گز 4 گز پیچھے گلی ہے. گلی میں سے نکلنے والے لوگوں کی آوازیں صاف آتی ہیں جو گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں تقریباً 2 مہینے قبل کی بات ہے, آپ کو جان کے مزہ آئے گا, ہنسی ہوگی کہ کچھ لوگ ادھر سے گزر رہے تھے. گزرتے راستہ ہے تو ایک صاحب شاید وہ کہیں باہر کے رہے ہوں گے, انہوں نے کہا یار یہ مکانات تو بڑے پرانے ہیں, وہ چھوٹی والی اینٹوں کے ہیں نا, یہ ہمارے قلعے کی دیوار ہے ادھر والی. تو بولے ہاں ہاں. دوسرا بولا ہاں ارے صاحب یہ تو بہت پرانا مکان ہے. تو تیسرے نے کہا یقین ماننا میں پورے کانوں سنا, بچوں کی آوازیں, آپ باہر بولنے والے بچوں کی آوازیں آپ بھی سننے ہوں گے. تیسرے نے کہا کیا تمہیں پسند آ رہا ہے یہ مکان؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو پرانی چیزیں ہیں, بڑی قیمتی اور بڑی اچھی ہیں, پسند کی کیا مطلب ہے, اندر سے دیکھا جائے دوسری بات ہے, باہر سے ہی اتنا خوبصورت ہے اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا. یہ اس کا کہنا تھا, اس کے الفاظ اور تھے, شبد تھے. اور تو وہ اس آدمی نے جس نے کہا کہ پسند آ رہا تھا, فکر مت کرو کچھ دن کی بات ہے, تمہیں الرٹ کرا دیں, فکر مت کرو کچھ دن کی بات ہے, تمہیں الرٹ کرا دیں گے, تم آ کے رہنے لگنا اس مکان میں. سمجھ گئے آپ اس کا مطلب؟ ارل میں تو بڑا صاحب گو اور ہوں, میں فوراً اٹھا, دروازہ ہے, میں کہا تو دیکھا کہ 4-5 لوگ جا رہے تھے. میں نے بھائی سنو ادھر آؤ. تو اس میں سے ایک صاحب جو تھے شیخو پور کے, جو یہ وفات کہہ رہے تھے, میں نے انہیں پہچان لیا. میں نے آپ ادھر آؤ, ادھر بھائی, وہ بتاؤں جا رہا ہے صاحب, نہیں بتاؤں جا رہا ہے, نہیں ہم لوگ بتا, میں نے بتاؤں جا رہا ہے, جب تو آؤ یار. میں کب کہہ رہا ہوں بتائیوں نہیں جا رہا, تھوڑا سا میری بات بھی سمجھا. میں دروازے سے نکل کے نیچے اترا, سیڑھی سے نیچے اترا, وہ بھی خیر بڑے اس سے مڑے. تو میں نے کہا بھائی آپ پانی وانی پی لو, بہت دن سے تم آئے نہیں ہو. ارے ارے وہ میاں وہ جلدی ہے, وہ پھر آؤں گا, اور ایسے اور ایسے, اور آپ تو ہمارے ایسے, اور مالک ہو, اور دنیا بھر کی بات. میں نے کہا نہیں آؤ.
زبردستی میں لا کے چوکی میں بٹھانا، پانی پلایا. میں نے کہا بھیا مکان تمہیں پسند ہے، بتاؤ کیوں ہوتا ہے، حصہ چھوڑ دوں؟ پورا چھوڑ دوں؟ ابھی چھوڑ دوں یا میرے مرنے کا انتظار کرو گے، یا ایسا انتظار کرو گے یہاں پہ آ کے گولی چلا دے پولیس اور مار دے، اس کے بعد تم قبضہ کر لو یا بلڈوزر چل جائے. ارے ارے میاں وہ ایسا نہیں، میاں ایسا نہیں، میاں ایسا نہیں. میں کہ یار افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے، تمہارے بزرگ بھی یہاں پلے بڑے ہیں، تم بھی یہاں رہتے ہو، ہم تمہیں پیار کرتے ہیں، اور تم ایسی باتیں کرو، تمہارے دماغ میں یہ باتیں کس نے ڈال دی؟ اب غور کریے، وہ تو کیا ہوا وہ تو علیحدہ کہانی ہے، مگر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مکان مجھے چاہیے، کب چاہیے، کیسے چاہیے، آپ جانیں. ابھی اتنے معاملات ہیں کہ جتنا بولو اتنا کم ہے. مگر میرے بھائی میرا کہنے کا مقصد، یہ ساری باتیں چھوڑ دیجیے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہیں، ہمارا مذہب جو ہے، ایمانداری کی بات جو ہے، سچی بات جو ہے، اس پہ غور کریے. کوئی شاید مجھے آپ سے ووٹ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے واہ نہیں چاہیے. آپ اس کو یقین ہوگا، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نے آج تک آپ سے یہ نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے یا لائک کر لیجیے. ٹھیک، میری بات سمجھ رہا ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، سمجھ رہا ہے آپ، وائلنٹ کوڈ نہیں سمجھ رہے تو کوئی بات ہی نہیں. میرے عزیز، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کے اس معاملات کو مت بگاڑو جو ہماری رواداری چلی آ رہی ہے، جو ہمارا بھائی چارہ چلا آ رہا ہے، اسے مت بگاڑو. اور رہا ہمارا میرا اپنا پریوار رہا، بغیر کسی لالچ کے ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں. ہمارا دین، ہمارا مذہب آپ کو ہر مذہب سکھاتا تو یہی ہے، مگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، یہ آپ کی مرضی، مت کریے. کیونکہ مذہب ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے. مذہب ماننے والے بس علیحدہ ہے، باقی مذہب تو ایک ہی ہے. وہ اردو بات کا فرق ہے، یہ بار بار میں کہتا ہوں. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کون دفن ہو رہا ہے، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے کون جل رہا ہے، کون پانی میں بہایا جا رہا ہے، مگر جانا سب کو وہیں پر ہے. نہیں ہو کس طرح سے جانا ہے طریقہ رہے. تو بھائی، ملک کے سالمیت کے لیے، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے کم سے کم ایسا کریے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت سے جڑے رہیں، بندے رہیں، ایک دوسرے کے کام آتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ منہ پہ کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، اور ہم دل میں چھری لیے گھوم رہے ہیں اور صاحب زبان سے واہ واہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں. ہم تو بڑے شوق سے، میں تو ایک خاص عرصے تک تمام جنماشٹمی کے اور ہولی کے دنوں میں شامل ہوتا تھا. اب تو جس بھی اجازت نہیں دیتا، برابر شامل ہوتا تھا. اور یہاں پہ شیخو پور میں سب سے پہلا مندر میرے دادا کا بنوایا ہوا، سیکرڈ نمبر کا مندر میرے دادا نواب فرید فاروقی کا بنوایا ہوا. اور میرے خاندان کے ایک بزرگ کا یہ مندر یہاں پر نزدیک بھی بنوایا انہوں نے. ان کی بیوی ایک مسلم تھی، ان کے لیے مندر بنوایا یہ یہاں پر، یہ سڑک پہ، نواب عبدالغفار خان ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ رواداری کو قائم رکھیے، محبتوں کو قائم رکھیے. یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے اپنے لیے بہت ضروری ہے، مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر آپ یہ اس ٹائپ سے کریں گے، آپ لوگ کریں گے، تو پھر تو ہمارا آپ کا بھی اللہ وارث، ملک کا بھی اللہ وارث ہے، جو بھی ہو. اور ہر اس موذی اور منافق آدمی سے بچنے کی کوشش کریے جو کہتا کچھ ہے، کرتا عمل کچھ اور ہوتا ہے. ایسے آدمی بہت خطرناک ہوتے ہیں. وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے آپ کا، قوم کا بڑے سے بڑا نقصان کر دیں گے، دیش کا بڑے سے بڑا نقصان کر دیں گے، کرتے ہیں، کر رہے ہیں. بلکہ ان سے ہوشیار رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، خوشیاں دے، سکون دے، اور نیک ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے دیش میں پھر ایک بار امان، سکون، اس ٹائپ کا کچھ نہ ہو کہ تم کون ہو اور تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے. یار سب ہم اس ایک پرمپتا پرماتما کی اولاد ہیں، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے بھیجے ہوئے ہیں. سب کا خون ایک، سب کا بھاڑ ماس ایک، سب کا آنے کا طریقہ ایک، سب کا جانے کا طریقہ ایک. زبانوں کا ہی تو فرق ہے یار، اور زبانوں کے فرق سے کم ہم لوگ علیحدہ نہیں ہو سکتے. اگر ہمارا کوئی بھائی گونگا ہوتا ہے یا بیٹا گونگا ہوتا ہے تو ہم اسے گھر سے تھوڑی نکال دیتے ہیں. یا دماغ سے خراب ہوتا ہے تو اسے گھر سے نکال کے پاگل خانے میں نہیں ڈالتے، گھر پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائی، جو کچھ اگر غلطی کر رہے ہیں انہیں درگزر کرو، اور اگر اپنا حقی لینا ہے تو پھر پیار سے اس ڈھنگ سے حق لو، جیسے کہ بردبار، ذمہ دار، پڑھے لکھے، اچھے شہری، اچھے ملک کے رہنے والے لوگ لیتے ہیں. عدالتوں کے دروازے کھلے، آپ جائیے، کمپلینٹ کریے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کہیں نہ کہیں تو سنے جائیں گے، مگر یہ آپ لوگ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ بزدل ہیں. ہر دو سائے فرقوں کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ پہ بول. آپ کو لیڈر چاہیے، لیڈر ہمیں وہ چاہیے موجودہ ٹائم میں، ہمیں لدھیانے کے شاہی امام چاہیے لیڈر. کوئی لیڈر ویڈر نہ ہے مسلمانوں کا نام. میں آپ سے حساب دیا جاؤں گا، مسلمان ہوں، ان کی اولاد ہوں، ایسا ہوں، مجھے لیڈر بنا لیجیے اپنا. نہیں، وہ ہیں، انہوں نے دیکھی سب سے پہلے پنجاب میں جیسے ہنگامہ ہوا، سب سے پہلے کودنے والے کون تھے؟ ہمارے شاہی امام صاحب لدھیانہ کے. تو بھیا، ایسے لوگ جو خدمت خلق کرتے ہیں، جو صرف وہ کرتے ہیں، پاور میں رہنا چاہتے ہیں، وہ نہیں.
کرو ویسے آپ کو اختیار ہے، جیسا بھی آپ چاہے کریں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں صرف آپ لوگوں سے ایک محبت و بھائی چارے اور پیار کی درخواست کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں آپ مجھے ووٹ دے دینا، میں ساری مسجدوں کو چندہ دیتا ہوں مجھے ووٹ دے دینا، میں غریبوں کو پال کھانا کھلاتا ہوں، میں اس قابل کہاں ہوں جو کھانا کھلاؤں یا مسجدوں کو چندہ دوں. اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے. شیطان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اچھائیوں میں ہمارا پیسہ بھی خرچ ہو، اچھائیوں میں ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہو، خرچ ہو ویسٹ ہی ہوگا، وہ تو جائز کام ہوگا. اور نیکیوں کے لیے ہم لوگوں کو اور آپ کو سب کو بہت لمبی عمریں اوپر والا عطا فرمائے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کریے، سچائی اور اچھائی پر عمل. ایشور اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. بس یہ ہے، چاہے میں کسی مذہب کا ہوں، کسی فرقے کا ہوں، اگر میں اس کی مخلوق سے پیار نہیں کرتا ہوں، اس کے بنائے ہوئے لوگوں سے اور اس کی اور چرند پرند درندوں سے پیار نہیں کرتا ہوں، تو میں کسی مذہب کو ماننے والا نہیں ہوں، اس کی گڈ بک میں میرا نام نہیں ہے. اوکے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.